रेंजर्स और हुकूमत सिंध का टाकरा, कप्तान कौन है? रेंजर्स के अचानक बयान पर वफाकी हुकूमत को भी हैरत। क्या सिंध में सूबाई हुकूमत का कंट्रोल नहीं रहेगा? नवाबशाह में मुस्तकबिल के एक हिस्से की मौत, दर्जनों बच्चे जाँ बहक और जख्मी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नासिर बिग चुगताई। NBC ऑन एयर में आज के जिन मौज़ूआत पर हम बातचीत करेंगे उनका मैंने आपको खुलासा बता दिया है, लेकिन अहम खबरें और भी हैं। अहम खबर ये भी है कि साबिक सदर मुशर्रफ को कल अदालत में पेश होना है। वो पेश होंगे या नहीं, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मैं इन तमाम मौज़ूआत पे बात करूँगा जिनका मैंने जिक्र किया है, लेकिन पहले एक ब्रेक लूँगा। ब्रेक के बाद वापस आकर अपना प्रोग्राम बाकायदा शुरू करूँगा। का डुअल एक्शन जो फाइट करे हार्मफुल बैक्टीरिया से और बेबी के पेट को महफूज रखे। नेस्ले नीडो वन प्लस, पेट महफूज, सेहत भरपूर। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कहेंगे सबसे पहले नवाबशाह के उस सानहे पर जिसने दौलतपुर की दौलत छीन ली। ये वो सानहा था जिसके बाद सिंध ही क्या पूरा पाकिस्तान उदास हो गया, और ये उदासी उस वक्त बेबसी में बदल गई जब ये अंदाज़ा हुआ कि मरने वालों में कितने बच्चे शामिल हैं। नवाबशाह काजी अहमद लिंक रोड पर वैशी डंपर ने लोगों को नहीं मारा, लोगों की उम्मीदों को मार दिया, लोगों के मुस्तकबिल के एक बहुत बड़े हिस्से को कत्ल कर दिया। स्कूल वैन तबाह हुई, लोगों के ख्वाब तबाह हो गए, लोगों के ख्वाब चकनाचूर हो गए जो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में देखे थे कि उनको बड़ा करेंगे, उनकी परवरिश करेंगे, उनको अच्छा इंसान बनाएंगे, अच्छा शहरी बनाएंगे। 21 बच्चे इस वाक़े में जाँ बहक हुए, उनके 3 असातिज़ा इस वाक़े में उनके साथ चले गए। एक ड्राइवर भी, वैन ड्राइवर भी इसमें हलाक हो गया। ये बच्चे दौलतपुर से नवाबशाह जा रहे थे और नात ख्वानी के एक मुकाबले में शिरकत के लिए जा रहे थे। इतने मुक़द्दस काम के लिए जा रहे थे ये कि अचानक एक गफलत ने कितने घरों को उजाड़ दिया, कितनी गोदों को वीरान कर दिया, सुनसान कर दिया, कितने दिलों को बेजान कर दिया, कितने लोगों का खून ठंडा हो गया, उनके जहन मफलूज हो गए और उनके दिमागों में, उनके शानों पर एक अजीब सा बोझ पड़ गया। गम का बोझ, दर्द का बोझ, वो बोझ जो कोई उठा नहीं सकता। उन बच्चों की मैयतों का बोझ जो बहुत भारी हो गई, जो बहुत संगीन हो गई उनके लिए, और जिनको वो देख नहीं पाते थे। ये क़यामत सुग़रा कोई कम सान्या नहीं था, एक अजीब वाक़या था। मुझे याद है पंजाब में भी CNG बस का एक वाक़या हुआ था जिसमें बच्चे जल मरे थे। एक और फिर वाक़या हुआ GT रोड के आसपास जिसमें बच्चे जाँ बहक हो गए। ये कौन सी दहशत है? हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें करते हैं, हम बहुत कहते हैं कि इनसे जंग लड़ेंगे, हम बहुत दावे करते हैं, बहुत ललकारते हैं हम, लेकिन ये दहशत तो हमारी अपनी फैलाई हुई है। ये हमारी अपनी गफलत है जो दहशतगर्दी में बदल रही है। ये हमारी अपनी बेईमानियाँ हैं, ये हमारे अपने वाक़यात हैं जो कानून पर अमल नहीं कराते। जब हम कानून को पाँव की जूती की नोक पर रखते हैं तो फिर यही होता है, फिर एक डंपर हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला कर देता है, मार देता है हमको। मैं इस मौजूद पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। मैं चलूँगा एक और दुखी इंसान की तरफ, एक बेबस आदमी की तरफ। ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, हमारे नुमाइंदे हैं नवाबशाह में। बता दूँ मैं आपको कि इनके 3 भतीजे इस सानहे में शहीद हो गए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको बहुत ताज़ियत पेश करता हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा। उन तमाम ख़ानदानों से हमारी ताज़ियत
اب تک کی تعزیت. جو اس واقعے میں متاثر ہوئے ہیں ان تمام بچوں کے اہل خانہ سے ہماری بہت ہمدردیاں, بہت دعائیں. غلام مصطفیٰ, کیا حالات ہیں اب؟ آپ بتائیں گے. میں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہتا آپ سے, لیکن کیونکہ آپ خود تشریف لائے, بتائیے گا کہ اب کیا صورتحال ہے اور کیا کل کیا ہوگا؟ جی ناصر صاحب, یہ تو اتنا بڑا سانحہ ہے, میں تو کیا, پر میرے 3 بھتیجوں کے ساتھ 18 بھتیجے, وہ بھی میرے ہی بھتیجے تھے, وہ بھی قوم کے بچے تھے, وہ بھی اس مستقبل کے بچے تھے. تو جیسے ہی آج صبح گھر والوں نے تیار کر کے بچوں کو نواب شاہ کمپٹیشن کے لیے بھیجا ہے, تو تمام بچے جو ہے وہ نواب شاہ سے کمپٹیشن کر کے, اور خوش قسمتی کے ساتھ کہ پوری یہ اسکول کو ون قرار دیا گیا نواب شاہ میں محفل نعت کے پروگرام میں, اور یہ تمام بچے وہاں سے جیت کر اور انعام اور ٹرافیاں لے کے آ رہے تھے واپس. تو روڑی کنال کے قریب یا بیریا ٹاؤن بن رہا ہے. اس بیریا ٹاؤن نے آج سے 1 مہینہ پہلے کوئی میرے خیال میں 15 جانیں ضائع کی چکی ہیں, کیونکہ یہ نیشنل ہائی وے کے اوپر ہی یہ بنا رہا ہے, اور وہاں پہ مٹی اتنی ہے کہ جب ڈمپر گزرتا ہے تو اتنا دھواں ہو جاتا ہے, اتنی مٹی اڑتی ہے کہ پیچھے والے آنے والے کو کوئی چیز نظر نہیں آتی. اس نے 15 جانیں پہلے بھی ضائع کر دی ہیں. جی غلام مصطفیٰ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے غلام مصطفیٰ کی آواز نہیں آ پا رہی. غلام مصطفیٰ بتا رہے تھے ہم کو کہ یہ بچے ایک مقابلہ جیت کے آ رہے تھے, اور ایک نعتیہ مقابلہ تھا جو وہ جیت کر آ رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے. یقیناً بس کے اندر جو سما ہوگا خوشیوں کا, مسرتوں کا, جیتنے کا, اور وہ بھی نعتیہ مقابلہ, وہ کتنا عظیم الشان ہوگا, کتنا شاندار ہوگا. اور ایک ڈمپر کی ٹکر نے سب کچھ تباہ کر دیا, سب کچھ برباد کر دیا. میری تعزیت ان تمام لوگوں کے لیے اب تک کی طرف سے, بہت دلی تعزیت ان تمام لوگوں کے لیے جن کے بچے اس میں کام آئے, جہاں بھاگ ہو گئے, شہید ہو گئے اور اب ان کے ساتھ نہیں ہیں. میں اس موقع پر ایک دوسرے ٹاپک کی طرف جانا چاہوں گا, کیونکہ غلام مصطفیٰ سے رابطہ نہیں ہو پایا ہے, دلگیر انسان ہے. یہ بات ہے کراچی کی, اور یہ بات ہے اس کی کہ کراچی کا جو ٹارگیٹ آپریشن ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, اور وہ کس طرح لمحہ بلمحہ, دن بدن اور ہفتہ بہ ہفتہ بدلتا جا رہا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہے. کبھی اس کو آپریشن کہتے ہیں, کبھی اس کو کارروائی کہتے ہیں, کبھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ٹارگیٹ آپریشن ہے, اور پھر اچانک ہی اطلاع آتی ہے کہ حکومت میں اور رینجرز میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. یہ ایک عجیب اور واقعہ ہے کہ رینجرز نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پولیس میں تبدیلی نہ کرے, پولیس میں تبادلے نہ کرے. اس واقعے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو, ایک رپورٹ دکھانا چاہوں گا کراچی کا ٹارگیٹ آپریشن کیا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے. اس کے بعد میں بات کروں گا اپنے مہمانوں سے. کراچی آپریشن جو کہ 5 سپتمبر 2013 سے اپنے آب و تاب کے ساتھ جاری تھا کہ اچانک آپریشن کے کمانڈر اور کپتان میں بات ہوتے ہوتے ٹھن گئی, اور ایسی ٹھنی کہ گزشتہ روز ڈی جی رینجرز نے ایک اہم اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کے دوران انہوں نے پولیس افسران کے ممکنہ تبادلوں پر اظہار تشویش کیا اور کہا کہ اگر تبادلے نہ روکے گئے تو آپریشن روک دیا جائے گا. ترجمان کے مطابق حالیہ پولیس تبادلے سندھ اور کراچی کے مفاد میں نہیں. اس بیان کا آنا تھا کہ آپریشن کے کپتان کو آیا جوش, اور جوش میں طلب کر ڈالی ڈی جی رینجر سے بیان کی وضاحت. ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ نے ملاقات میں ڈی جی رینجرز کے پولیس تبادلوں سے متعلق بیان پر سخت برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے مزید کہا کہ رینجرز کی جانب سے شہر میں ٹارگیٹڈ آپریشن روکنے کی باتیں غلط ہیں, اس پر وفاق سے بات کی جائے گی. صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات شرجیل میمن بھی کسی سے کم نہ رہے. ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں افراد گرفتار کیے جانے کے بعد ملزمان کو جلد سزا دینی بھی ضروری ہے. اس کے لیے صوبائی حکومت سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے رابطہ کرے گی. ان کا اعتراف تھا کہ جیلوں میں مجرموں کا نیٹ ورک فعال ہے, تو دوسری طرف حکومت سندھ نے وفاق سے لاجسٹک سپورٹ کی مد میں 4 ارب روپوں کا تقاضا کیا. صوبائی حکومت نے
बरकत से बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असला, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, मोबाइल जैमर्स, फोन लोकेटर्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों और नाइट विजन ऐनकें भी मांग डाली। इस सारी सूरत हाल पर वजीर खजाना इसहाक डार ने दिलाई उम्मीद और कह डाला कि कराची ऑपरेशन हर हाल में जारी रहेगा। ऑपरेशन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं होगा। ताहम वफाक और दीगर इदारों के ताउन से शुरू होने वाला ये ऑपरेशन, जिसको अब 4 माह का अरसा गुजर चुका है, शहरियों के लिए एक उम्मीद की किरण था, जिसके बंद होने की खबरों से अमन के ख्वाह मायूस नजर आते हैं। प्रोग्राम NBC ऑन एयर के लिए फरवा जैदी, अब तक कराची। ये रिपोर्ट आपने देखी, इसमें खदशात का इज़हार किया गया है। खदशात दोनों तरफ से हैं। एक खदशा ये है कि रेंजर्स क्या सूबाई हुकूमत पर डोमिनेट करना चाहते हैं। दूसरा खदशा ये है कि क्या सूबाई हुकूमत ऑपरेशन की काट को कम करना चाहती है। दोनों तरफ से खदशात हैं और यकीनन ये खदशात अदम एतमाद को जन्म दे रहे हैं, एक ऐसे अदम एतमाद को जन्म दे रहे हैं जिसकी शायद कोई बुनियाद नहीं है, जिसकी कोई फाउंडेशन मुझे नज़र नहीं आती। मैं इस बारे में बात करूँगा, लेकिन बताऊँ कि इसहाक डार साहब ने आज कराची में ये कहा है कि रेंजर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया जाएगा, लेकिन ऑपरेशन जारी रहेगा। इससे पहले वज़ीर आला ने तलब किया DG रेंजर्स को और उनसे पूछा कि बयान देने की वजह क्या थी। DG रेंजर्स ने वजाहत की कि उनको इस बात पर दुश्वारी हो रही है कि पुलिस के अफसरों के तबादले हो रहे हैं, तो वो फिर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ऑपरेशन में, ऑपरेशन की सरगर्मियों में। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर कहा कि ऑपरेशन तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन जो तबादले ज़रूरी हैं वो भी किए जाएंगे। चौधरी निसार ने भी कहा है कि हमारे लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारे लोग बहुत अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिहाद में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही साथ उसके बाद और भी इत्तलात आ रही हैं। लगता यूँ है कि ये मामला कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा और कोई ऐसी कैफियत पैदा नहीं होगी कि जो वफाक और सूबे के दरमियान इख्तलाफात को जन्म दे, कशीदगी को जन्म दे। लगता यूँ है कि वफाक इस बारे में अपना किरदार इस तरह अदा करेगा कि जो किसी को पता भी ना चले, मालूम भी ना हो। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा जनाब कादिर पटेल साहब। सलाम अलैकुम कादिर भाई। जी कादिर साहब, ये जी कुछ इत्तलात हमारे पास थी, बहुत सी इत्तलात आपके पास हैं। आप क्या बताएंगे कि ये टारगेट ऑपरेशन एक बार फिर गलतफहमियों का शिकार हो रहा है? इस बार गलतफहमियाँ MQM और आपकी नहीं, बल्कि आपकी और रेंजर्स की हैं। नासिर भाई, ये बात कल से चली थी जी, और उसको अब वो अपने मंतकी अंजाम को भी पहुंच गई है। अच्छा, ये एक बयान से शुरू हुई थी जिसमें DG रेंजर साहब की तरफ से कहा गया था कि तबादले ना किए जाएं, या उनको जो है वो शायद उनकी मर्जी नहीं है उसमें। उसूलन होना ये चाहिए था कि इसको थ्रू प्रेस और मीडिया ये बात नहीं आनी चाहिए थी। स्ट्रेटेजी बनाने में एक फोरम होता है बनाने के लिए, और उसी फोरम पे अगर ये बात रहती तो ज़्यादा बेहतर था। अब जब मीडिया के थ्रू आई तो आप भी समझते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस जो है वो चाहे तो तबादले कर सकता है, जो कप्तान भी वो है। ना भी कर रहा हो। हालांकि ये जैसे कि आपने जी आप कह सकते हैं, आपने खुद भी अभी कहा कि ये मुमकिना थे, इसमें से 100% सही भी नहीं थी ये बातें जो हो रही थी, क्योंकि मुझे जो पता है वो मुमकिना थे, और मुमकिना तबादले जो थे वो उसको डिस्कस किया जा सकता था विद इन फोरम। अब बात जब आप प्रेस में लाएंगे तो जाहिर है फिर वजाहत भी प्रेस में आएगी, फिर जो कोई जाएगा मिलने या वजाहत देने वो भी प्रेस में आएगा, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। बड़े स्मूथ और अच्छे तरीके से ये सब कुछ मामला चल रहा था और फिर उसी ट्रैक पर चल पड़ा है। और जो जरूरी तबादले थे मेरे ख्याल से SSP CID और SSP हैदराबाद का वो हो चुके। अच्छा, आपने एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, पहले मैं उसमें बहुत इंट्रिग हुआ हूँ कि मंतकी अंजाम तक पहुँच गया मामला। क्या था इसका मंतकी अंजाम? यही था कि दोबारा एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। अच्छा, और एक जो लायमल बनाया गया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और जिसका जो काम है वो करे। तो क्या आप समझते हैं कप्तान और कमांडर के दरमियान एक बार फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई है? जी हाँ, ऐसी कोई मैं नहीं समझता कि बड़ा मसला था नासिर भाई। ये एक तरीकेकार पे थोड़ा सा एतराज था, और जो होना भी चाहिए एक जमहूरी माशरे में,
کہ اگر چیف ایگزیکٹو آف پروونس ممکنہ کوئی کام کر رہا ہے اور اگر کسی بھی دوسرے سرکاری اہلکار کو اس پر کوئی آبجیکشن ہے، کوئی ریزرویشن ہے، تو وہ تھرو پریس تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آپ نہ کریں. وہ ٹھیک ہے، آپ مل لیں اور ڈسکس کر لیں آپس میں. ٹھیک ہے، میں اس بارے میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج جو اچانک تڑا تڑ فائرنگ شروع ہوئی اور تقریباً 7 لوگ مر گئے چند گھنٹوں میں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ناصر بھائی، یہ تشدد کی لہر کراچی میں ہمیشہ اسی طرح ایک تیزی سے آتی ہے اور پھر تیزی سے چلی جاتی ہے. بلکہ میں ایک آپ سے چیز کہنا چاہوں گا کہ یہ آپریشن جو ہے اب بہت زیادہ میننگ فل ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یکی دیگر بعد اعلیٰ پولیس آفیسر جو بڑے ایفیکٹو پولیس آفیسر تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، جس میں اسلم خان، بہاؤدین بابر اور اللہ نے شفیق تنولی کی جان بچائی. اور اس کے بعد پھر پولیس والوں پر حملے، رینجرز پہ حملے. تو یہ اب بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو جو دہشت گرد ہیں. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافہ ہو رہا ہے حملوں میں. میں اس کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ کسی کو گھیر کے بند گلی میں لے آتے ہیں تو وہ آپ پہ جھپٹتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہو؟ بالکل بالکل. تو یہ اس چیز کے تیز ہونے کے، اس حملوں کے تیز ہونے کی پوری یعنی اس کے چانسز موجود ہے. کیونکہ جب گھیر لیتے ہیں آپ چیزوں کو تو پھر وہ فائر بیک کرتی ہیں یا حملہ کرتی ہیں. اب دوسری طرف سے کچھ بے لگامی سی بھی دیکھیں، بہت ساری اچھائیاں اور برائیاں بھی ہیں. قاضی صاحب میں بریک لوں گا. قاضی صاحب یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد اگر ہم اس موضوع پر اور بات کریں گے، ہم کوشش کریں گے پولیس کا ورژن بھی ہم اس بارے میں مل جائے. بریک اور بریک کے بعد واپسی کے بعد مزید گفتگو اسی موضوع پر. جی ہم بات کر رہے ہیں کراچی کی صورتحال پر. ہم نے ابھی بات کی جناب قادر پٹیل صاحب سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں پٹیل صاحب. ہم مزید بات کریں گے، لیکن ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈی آئی جی ساؤتھ کراچی جناب عبدالخالق شیخ صاحب نے. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب کو میری آواز جا رہی ہے؟ غالباً شیخ صاحب کو میری آواز نہیں جا پا رہی. ہم ان سے بات کرنا چاہ رہے تھے کراچی کی صورتحال پر، آپریشن کی صورتحال پر. شیخ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا اتنے مختصر نوٹس پر. بتائیے گا کہ آج اچانک اس شہر میں ایک بار پھر فائرنگ کے واقعات ہوئے ہیں. اس سے پہلے اوورآل گرفتاریاں بھی بہت لوگوں کی ہیں، آپ نے بہت سے لوگوں کو پکڑا بھی ہے، مارا بھی ہے. کہاں کھڑے ہیں کراچی آپریشن میں اب؟ دیکھیں، ہم کراچی کے آپریشن میں بالکل ٹھیک جگہ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ فوری طور پہ راتوں رات حالات ٹھیک نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں ہے. کیا اس کی جو ٹیم ہے وہ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہے؟ کیا اس آپریشن کے مقاصد پیورلی پروفیشنل ہیں یا کوئی سیاسی مقاصد ہیں؟ کیا یہ آپریشن جو ہے وہ بلا کیا کہتے ہیں، بلا تفریق یا بلا امتیاز ہو رہا ہے، یا یہ آپریشن کسی خاص پولیٹیکل ایجنڈا کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ بات پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ آپریشن سب کے لیے یکساں ہے. اس آپریشن کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہوں، اور یہ پورے ملک کا عوام یہ چاہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، پروونشل گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں سوائے چند ایسے گروپس کے جن کی دکانداری اس سے خراب ہوتی ہے. ان کے علاوہ سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں حالات بہتر ہوں. رہی بات یہ کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج کے جو واقعات ہوئے ہیں کیا اس سے امپریشن ملتا ہے. کراچی میں پچھلے 4 مہینے میں 500 سے زیادہ کلنگز ایسی ہیں جو کم ہوئی ہیں. کم ہونے سے مطلب میرا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں پچھلے اس کے 4 مہینوں سے یا پچھلے سال کے انہی 4 مہینوں سے کمپیئر کریں تو یہ جو 4-4.5 مہینے آپریشن والے گزرے ہیں اس میں 40% کلنگز کم ہوئی ہیں اور تقریباً 500 سے زیادہ لوگوں کی جانیں اس طرح سے بچی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کار تھیفٹ، کار سنیچنگ، موٹر سائیکل تھیفٹ، موٹر سائیکل سنیچنگ جو ہے پچھلے 6 سال کے جو سب سے لوئسٹ فگرز ہیں اس پہ آ گئے ہیں.
اور موبائل فون سنیچنگ میں بھی کمی ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جب کرمنلز کے خلاف کیمپین ہوتی ہے تو کچھ کرمنلز بھاگ جاتے ہیں، کچھ پکڑے جاتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ کنٹینیوٹی رہتی ہے، آپ ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ابھی تک جو پکڑے گئے یہ وہ آپریشن نہیں ہے جن میں لوگوں کو پکڑ کے اور تو ان کے کانوں پہ پٹی باندھیں اور ان کے کن پٹی پہ گولی چلائیں. یہ وہ آپریشن نہیں ہے. یہ آپریشن پروفیشنل، ٹرانسپیرنٹ، شفاف آپریشن ہے جس میں مجرموں کو گرفتار کر کے قانون کے حوالے کیا جا رہا ہے، ان پہ کیسز چلیں گے اور اگر چند مہینوں میں سزائیں ہونا شروع ہوں گی جس سے بہت زیادہ اثر پڑے گا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جو ادارے آپ کے ساتھ تعاون کریں، پولیس آپریشن کر رہی ہے رینجرز کے ساتھ مل کر، ان میں آپس میں جو کانفیڈنس لیول ہے وہ سیٹسفیکٹری ہے؟ میرا خیال ہے کہ اتنا سیٹسفیکٹری شاید کبھی بھی نہیں رہا ہو. ویسے ماضی میں بھی بڑا اچھا کوآپریشن مختلف وقتوں میں رہا ہے، لیکن اس وقت رینجرز جو ہے اور پولیس وہ مل کے آپریشن کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ ادارے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ایک ہی پیج پہ ہیں، اور جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی سپورٹ کر رہی ہیں. میرا خیال ہے میڈیا، سول سوسائٹی، جوڈیشری ہر جگہ سے کسی نہ کسی لحاظ سے کم از کم اس بات پہ کنسنسس ہے کہ کراچی کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے اور اس آپریشن کو کنٹینیو رہنا چاہیے. اور پروونشل گورنمنٹ سے خاص طور پہ ہمیں بہت زیادہ مدد اس وجہ سے ہے کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے اور اس کے بڑے دورس نتائج ملیں گے. بہت شکریہ آپ کا عبدالخالق شیخ صاحب، ڈی ساؤتھ کراچی. بتا رہے تھے کہ آخر میں جاتے جاتے سخن کسترانہ بات آ گئی کہ کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے، اور جس کام میں کوئی سیاسی مداخلت نہ ہو وہ کام بہت بہتر ہو جاتا ہے، بہت شاندار ہو جاتا ہے. میں جاؤں گا واپس جناب قادر پٹیل صاحب کی طرف اور ان سے پوچھوں گا. قادر صاحب، شیخ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپریشن بہت بہتر جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ رینجرز کا اور پولیس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ پہلے سے کہیں گنا بہتر ہے اور کوئی سیاسی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو چیزیں اس پوری کارروائی کو حتمی طور پر کامیاب کریں گی؟ جی ناصر بھائی، بالکل صحیح خالق شیخ نے کہا. ابھی اب دیکھیں جو کوآرڈینیشن ہے اس وقت رینجر اور پولیس کا، وہ واقعی ایک مثالی ہے. اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ نہیں تھا. اور جو آفیسرز ابھی پوسٹنگ میں بشمول خالق شیخ صاحب اور شاہد حیات، مارولس ٹیم ہے، یہ بڑی زبردست ٹیم ہے یہ. لیکن آپریشن جو ایک ہم کہتے ہیں نا بلا تفریق اور بلا امتیاز، وہ بھی کسی حد تک بالکل صحیح بات ہے. تھوڑی سی اس میں گنجائش ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی، کہ کہیں کہیں سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا، بالخصوص لہری وغیرہ سے یہ آتا ہے. یہ بات آج بھی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا تو وہاں کے جو منتخب نمائندے انہوں نے اس بات کی ہے کہ 2 لوگ اس طرح سے لہری میں ہلاک ہوئے. باقی جگہوں پر لوگ گرفتار ہوتے ہیں جس طرح خالق شیخ صاحب نے کہا، اور ان کو قانون کے حوالے کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں انتظار رہتا ہے کہ ان کو کورٹ سزائیں دیں گی. لیکن دوسری جگہ یہاں جو ہے انکاؤنٹرز کی تعداد زیادہ ہے، اور جس کے بارے میں یہ الزام لگتا رہتا ہے کہ یہ ماورائے عدالت قتل ہیں. بہرحال یہ تمام چیزوں کے بعد ایک بات جو خالق شیخ صاحب کے خالق شیخ صاحب کے جملوں سے آئی اور ایک خواہش نظر آئی ان کے اندر جو وہ کھل کے اظہار نہیں کر سکے، وہ یہ تھا کہ اب عدالتوں کا کام ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو گرفتار کر رہے ہیں، ان کو حوالے کر رہے ہیں قانون کے. بھائی میں اتفاق کی بات ہے، میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. مجھے اس سلسلے میں کسی پر تنقید نہیں کرنی کورٹ پر، لیکن ایک حقیقت میں آپ کو بیان کروں کہ ساری محنت سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے جب ان کو سزا نہیں ہوتی. 100 لوگوں کے ٹارگٹ، آج بھی ایک بندہ انہوں نے پکڑا ہے آصف ایسٹ کی، میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، پیر محمد شاہ کی. جی 100 لوگوں سر، جو 100 لوگوں کو مار چکا ہو وہ انسان تو نہیں ہے. 100 سے اوپر. اب اس کو بھی سنا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا اطلاع یہی ہے جیل سے، اور ایک بار تو وہ ضمانت پہ آیا تھا، اور ایک بار سزا پوری کر کے، اور ایک بار کسی اور طریقے سے بھی اس کو چھوڑا گیا تھا. وہ سیٹلمنٹ کا لفظ استعمال کیا پیر محمد شاہ نے. بہرحال وہ ایک الگ کہانی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اب کورٹ کہتی کہ ان پر گواہ نہیں ہوتے. ناصر بھائی مجھے آپ بات بتائیں، جو 100 لوگوں کو مار چکا ہو اس کے خلاف، ایک ایسے معاشرے میں جہاں اچھے خاصے لوگوں کو پروٹیکشن نہیں ہے، تو وہ غریب آدمی کون گواہی دے گا ان کے خلاف؟
कोर्टों का, जहां से कोर्ट से ये 100 लोगों के और कातिल और हजारों लोगों को धमाकों में मारने वाले जब कोर्टों से बरी हो जाते हैं, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज तो दरी की सही, बेकार है। बिल्कुल एग्री, बिल्कुल। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका कादिर पटेल साहब हमारे साथ रहने का। और बड़ी मैं इससे पहले कि इस सेगमेंट को यहाँ बंद करूँ, मैं आपको गुफ्तगू सुनाना चाहूँगा इसहाक डार साहब की। इसहाक डार साहब कराची आए थे, उनका अगरचे ताल्लुक़ ऑपरेशन से इस तरह नहीं था, लेकिन उनसे सवाल किया गया डीजी रेंजर्स और दीगर उमूर के बारे में, तो उन्होंने क्या कहा मैं सुनाता हूँ आपको कि उन्हें क्या उम्मीद है, किस तरह बात आगे बढ़ेगी। The mind of Prime Minister and the mind of our government and the mind of the Interior Minister. कोई ऑपरेशन नहीं रुकेगा, I can guarantee you, कोई ऑपरेशन नहीं रुकेगा। के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा, लेकिन अभी आपने सुना कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि सब कुछ तय हो चुका है, सब कुछ मामला हल हो चुका है। मैं ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आकर कोशिश करूँगा कि MQM के रहनुमा से बात हो सके। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कराची के बारे में, कराची की सूरत हाल के बारे में। भी कुछ देर पहले हमारे DIG साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि रेंजर्स और पुलिस का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शायद तारीख़ में इतना आला नहीं था जितना आजकल है। और कादिर पटेल साहब कह रहे थे कि जो इख्तलाफात नज़र आ रहे थे DG रेंजर्स के बयान के बाद के पुलिस में तबादले नहीं होने चाहिए और ये कि पुलिस वालों को एक जगह से दूसरी जगह ना भेजा जाए, वो मामला ख़त्म हो चुका है। जो तबादले करने थे वो कर दिए गए हैं और अब कोई ऐसा मसला नहीं बाकी रहा। मेरे साथ मौजूद है MQM के मुमताज़ रहनुमा ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम ख्वाजा बताइए कि क्या मामला था, कि आपको पता होगा ज़्यादा बेहतर, क्यों ये झगड़ा शुरू हो गया अचानक और फिर ख़त्म भी हो गया? देखिए, मामला तो जो भी था और अगर वो सेटल हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक चीज़ जिसकी निशानदेही हम शुरू दिन से कर रहे हैं वो ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे अवामी सपोर्ट और हुकूमत की गाइडलाइन के साथ ही जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ठीक। अगर एक तरफ आप देखें हुकूमत सिंध जिनको कैप्टनशिप का भी एजाज हासिल है और वो ये भी क्लेम करते हैं कि ऑपरेशन की तमाम डायरेक्शंस को वो मॉनिटर कर रहे हैं, आप इस देखें पूरे ऑपरेशन में हुकूमत सिंध का नुमाइंदा कहीं नहीं होता है, कहीं रेंजर्स को अपने तर्जुमान के जरिए बयान देना पड़ता है, कई DIGs आते हैं टीवी पर। वो पॉलिटिकल पार्टियों की जिम्मेदारियां भी अदा कर रहे हैं साथ साथ जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की। जब ऐसी सूरत हाल हो, जब हुकूमत जो है दिलचस्पी न ले और जो कमांड एंड कंट्रोल है वो हुकूमत सिंध बहैसियत कैप्टनशिप जो उनकी जिम्मेदारी है वो अदा ना करे, तो फिर यकीनन इदारों के दरमियान तो अपना अपना रैंक एंड फाइल में उनका यूनिटी ऑफ कमांड होता है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो ये इस तरह की कंफ्यूजन यकीनन उसी वक्त डेवलप होती है। मैं समझता हूँ कि कराची ऑपरेशन के अंदर जो भी इस वक्त ऑपरेशन की सूरत हाल है उसमें हुकूमत सिंध को एक शफाफ रोल अदा करना चाहिए और इसकी न सिर्फ मॉनिटरिंग करनी चाहिए बल्कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी भी हुकूमत सिंध की है और गलतियों के इजाले की भी जिम्मेदारी हुकूमत सिंध की है। सिर्फ इदारों को इस तरह मीडिया पर उनके इख्तलाफात को ले आना, मीडिया पर फिर वो अपनी क्लियरेंस करें, इससे अवाम के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है ना खदशा पैदा हो सकता है। और जिस अवाम के लिए आप ऑपरेशन कर रहे हैं, अगर आप उसी अवाम को जो है ना उनके अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ होगा या उनके अंदर तशवीश होगी तो फिर बताइए ऑपरेशन के नताइज मुस्बित ना निकल पाएंगे। ठीक। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत, रेंजर्स, वफाकी हुकूमत और पुलिस एक पेज पर हैं? देखिए, हम ये समझते हैं कि वफाकी हुकूमत ने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है कि उन्होंने कराची में ऑपरेशन की एक खदोखाल जो है ना वो वाजे कर दी, लेकिन क्योंकि इंतजामी मामला चाहे वो IG सिंध के तहत हों या DG रेंजर्स साहब के तहत हों तो वो तो हुकूमत सिंध में चलाने, लेकिन वफाकी हुकूमत की एक इंटेलिजेंस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन जरूरी है। हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो फेडरल हमारे उसके मातहत हैं, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री के,
تو ہم سمجھتے ہیں کہ فیڈرل انٹیریئر منسٹری کیونکہ بیسیکلی آپ کو آپریشن کرنا ہے ہیومن انٹیلیجنس بیس، آپ کو گلیوں کو محلوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ نے مجرم کو ٹارگٹ کرنا ہے، آپ نے کسی سیاسی یا مذہبی جماعت کو ٹارگٹ نہیں کرنا، آپ نے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ریاست کی رٹ کو چیلنج کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی کام بھی صوبائی حکومت کا ہے جو فیڈرل انٹیلیجنس نیٹ ورک کوارڈینیشن بھی کرے، اور ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں چاہے وہ رینجرز اور پولیس ہو، ان کے درمیان بھی ایک کوارڈینیشن اور ایک اعتماد کی فضا بحال رکھے. بہت شکریہ آپ کو خواجہ صاحب ہمارے ساتھ رہنے کا، دینے کا، بتانے کا کہ آپ کیا سوچتے ہیں. ہم نے یہی سوال کیا تھا لوگوں سے کل کہ رینجرز نے کراچی پولیس میں ٹرانسفرز کو مسترد کر دیا ہے اور آپریشن کو روکنے کی دھمکی دی ہے کہ آپریشن رک جائے گا. 56% نے کل ہی کہا تھا اور آج کہا کہ نہیں آپریشن نہیں رک سکتا. 44% کو شکوک تھے، شبہات تھے کہ یہ آپریشن رک جائے گا. تضادات ہر جگہ ہوتے ہیں، تضادات مختلف اداروں میں بھی ہوتے ہیں، ملکوں میں بھی ہوتے ہیں، قوموں میں ہوتے ہیں. اس بات میں تضاد موجود ہے کہ کیا طالبان سے مذاکرات کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. کہتے ہیں حکومت، وفاقی حکومت ایک کنفیوژن کا شکار ہے. کہتے ہیں کہ وہ حکومت کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. چنانچہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اگر عمران خان اور فضل الرحمان اور مولانا سمیع الحق آگے آ کے پیش رفت کریں تو ضروری نہیں کہ حکومت مذاکرات کرے طالبان سے، وہ جائیں جا کے بات چیت کر لیں طالبان سے. ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے، ایک طرف چودھری نثار کا ایک موم کی طرح کا خوبصورت رویہ نظر آتا ہے ہمیں ان طالبان کی طرف، اور آج ہمیں حمزہ شریف نظر آتے ہیں. حمزہ شریف آج دبنگ انداز میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ جو طالبان ہماری بات نہیں مانیں گے، جو طالبان آئین کو نہیں مانیں گے، ان کو سبق سکھا دیا جائے گا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو آج انہوں نے کھل کے بات کی ہے اور کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی بھیک ہم نہیں مانگ رہے. اسی بارے میں طالبان سے مذاکرات کے بارے میں خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ چودھری نثار صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ چودھری نثار پہ اعتبار بھی نہیں رہا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہیں. چودھری نثار کو چاہیے کہ وہ اب ذرا ٹھیک سے بات کریں، اپنے آپ کو کلیئر کریں صورتحال کو کہ وہ سمجھتے کیا ہیں، وہ سوچتے کیا ہیں. اس کے بعد ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ خورشید شاہ چودھری نثار میں آپس میں لگی ہوئی ہے، ٹک ٹاک لگی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے کی بات سننا بھی نہیں چاہتے. لیکن آج حمزہ شریف کا جو موقف آیا ہے اور اس سے پہلے جو شہباز شریف کا موقف آیا تھا، اس میں ایک یکسانیت نظر آتی ہے. کچھ یہ نظر آتا ہے کہ اب ہم جنگ کا آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جنگ کا یہ آپشن کتنا بہتر ہوگا، کتنا نقصان دہ ہوگا، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے، مجھ کو بھی ہو سکتا ہے. ہم اسی موضوع پر کل بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا حکومت کسی مخمصے سے دوچار ہے، کیا حکومت کسی کنفیوژن سے دوچار ہے اس بارے میں فیصلہ کرنے میں، اور کیا حکومت یہ چاہتی ہے کہ اب اس کے بجائے کوئی اور مذاکرات کرے. سرتاج عزیز صاحب کا کہنا یہ مشیر خارجہ کا، بار بار وزیر خارجہ کہتا ہوں ان کو میں، مشیر خارجہ کا کہنا یہ ہے کہ دوحہ کے طالبان سے اب ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور اب جو رابطے ہیں وہ معمولی اور غیر رسمی رابطے ہیں. خاصا کنفیوژن ہے. اس پر بات کریں گے انشاءاللہ کل تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.